بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ ڈنڈے چل گئے، لاتیں پڑ گئی، مکے چل گئے، حالات بگڑے پہ ہیں۔ سر یہ معاملہ کہاں ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کون چلا رہا ہے؟ الزامات ہیں اور ایک دوسرے کے گریبان تک ہاتھ ہیں۔ یہ سارا ایشو ہے جس کے اوپر میں آپ سے اپنی جو بھی میرے پاس معلومات ہے وہ آپ سے شیئر کروں گا، مگر اس سے پہلے میں گزارش کروں کہ کل جو میاں نواز شریف نے گوجرانوالے جلسہ کیا تھا نا، استاد جی چاسی آ گیا، بہت بڑا جلسہ، بہت زیادہ چارج کراؤڈ، اور میرا خیال ہے کہ اس طرح کا جلسہ جو ہے نا وہ اب تک جتنی بھی میاں نواز شریف نے اپنی کمپین کی ہے، جہاں جہاں پر وہ گئے ہیں، مسلم لیگ نون کے لیڈر، چاہے وہ مریم نواز شریف صاحبہ ہوں، چاہے وہ شہباز شریف صاحب ہوں، چاہے وہ خود میاں صاحب ہوں، سب سے زیادہ جو چارج کراؤڈ ہے نا، جتھے جا کے میاں نواز شریف دے چہرے تو لالی نہیں سی مکریاں، کوئی کہتے خوشیاں دے نال مینوں چڑھ گئے نے حال والا سین سی میاں صاحب کا، وہ گجرانوالہ میں میاں صاحب نے بلکہ گرز بھی اٹھایا ہے جی، وہ باقاعدہ تصویریں ہیں، وہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، بلکہ مریم نواز شریف نے بھی گرز چکیا، اور وہ رضی دادا نے لکھا کہ رستم زماں کی نواسی، تو خاک صاحب نے لکھا کہ سر نواسی نہیں، پڑھ نواسی، نواسی تو ان کی والدہ محترمہ تھیں، اللہ پاک رحم رحمت کرے، بیگم کلثوم نواز شریف صاحبہ کو۔ گاما پہلوان جو ہیں ان کی وہ نواسی تھیں۔ گاما پہلوان دو بھائی تھے وہ، اور ایک بھائی کے 5 بیٹے ہوئے، پانچوں مطلب بھولو پہلوان ہونا جو ہے، اچھا پہلوان ان میں سے، اکی پہلوان ان میں سے، ٹھیک ہے، گوگا پہلوان ان میں سے، تو یہ 5 وہ بھائی تھے، اور ان کے بیٹے تھے جو 5، اور پھر اس کے بعد جو گاما پہلوان تھے ان کا یعنی کوئی بیٹا نہیں تھا، بیٹیاں تھیں، 2 بیٹیاں تھیں، ان کی آگے سے جو ایک بیٹی کی بیٹی تھی وہ تھی کلثوم نواز شریف صاحبہ، اور پھر کلثوم صاحبہ کی بیٹی ہیں آگے سے مریم نواز شریف صاحبہ، تو پڑھ نواسی پڑھ پائی جاتا نا پائی دے، تو رضی صاحب کو میں نے تھوڑی سی تصدیق، وہ کیا کہتے ہیں، تصحیح تو کرنے کی کوشش کی، ویسے وہ استاد آدمی ہے، پتہ نہیں غلطی سے لے گیا ہوگا شاید بہت زیادہ خوش ہو کے، کیونکہ مریم نواز شریف جو ہے نا وہ گرز اٹھا کے وہ کھڑی ہیں، جیڑا کہ گرز عام بندے تو نہیں چکیا جاتا، لیکن بہرحال وہ گرز انہوں نے اٹھا لیا، اور ایک بلکہ وہ سائمہ نام کی ایک خاتون ہے، انہوں نے لکھا کہ مریم نواز شریف سے اٹھایا نہیں جا رہا تھا، تو مریم نواز شریف صاحبہ نے اوپر کوٹ کر کے یہ لکھا کہ جناب میں نے اٹھا لیا تھا، سائمہ نے لکھا کہ اٹھایا نہیں جا رہا تھا، انہوں نے کہا نہیں جناب میں نے اٹھا لیا تھا۔ تو ایک ان کے یہ جو اس طرح کے ٹویٹس ہیں چلبلے سے اور ہنسی مذاق والے، وہ بتا رہے ہیں وہ کتنے سیٹسفائی ہیں۔ ظاہر ہے کہ لیڈر جو ہوتا ہے اس کے لیے سیٹسفیکشن کا لیول ہوتا ہے عوام کے اندر جو اس کی محبت ہوتی ہے، اور عوام کس طریقے سے اس کی باتوں کو رسپونڈ کر رہے ہیں، اس پر لیڈر جو ہے نا خوش ہوتا ہے، وہ دی آکسیجن ہے اصل چ لیڈر دی۔ تو سارا ٹبر ہی بڑا خوش سی، کیونکہ اگوں بھائی بڑے گجرانوالے جو بڑے پیار ملے، اور میاں نواز شریف نے تو بلکہ پوچھا کہ تسی میرے نال پیار کرتے ہو، ڈو یو لو می؟ انہوں نے کہا، سارے نے کہا آہو، تو انہوں نے کہا آئی لو یو ٹو۔ میاں نواز شریف کا نا ہونا ایک وہ بن ہی گیا ہے کہ وہ جہاں پہ جاتے ہیں وہ آگے سے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں میاں صاحب آئی لو یو، تو وہ کو جواب دیتے ہیں کہ آئی لو یو ٹو۔ تو بڑا ایک میاں صاحب کے چہرے پہ گلو تھا، بڑے خوش تھے، بڑا پرواں جلسہ، بڑا تاریخی قسم کا جلسہ نہیں ہوتا وہ جلسہ تھا، اور بڑا چارج کراؤڈ تھا۔ اب وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جناب 8 تاریخ نو اچانک پتہ نہیں کتوں خاموش لوگ نکل آن گے اور جناب چھابے الٹ جان گے، وہ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ اچھا فرض کرتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جو چپ کر کے ڈر کے دبک کے بیٹھے ہوں کہ نہیں یار یہ نہیں نکلنا، حالات نہیں چنگے گئے، ہمیں سانوں کے پرچے نہ پھڑ لین، یہ ہو سکتا ہے۔ لوگ ڈرپوک بھی ہوتے ہیں، ظاہر ہے ایک انسان ہے، اور انسان جو ہے وہ اس کے کئی وہم ہوتے ہیں، کئی خوف ہوتے ہیں، اور زندہ رہنے کے لیے انسانی معاشرے میں بہت سارے معاملات جو ہیں ان کو دیکھنا پڑتا ہے، میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ لیکن فرض کرتے ہیں کہ وہ مطلب 5-7 ہزار بندہ ہوئے، کسی ایک حلقے کے اندر بات کر لیتے، 5-7 ہزار بندہ ہوئے، اور وہ بڑا چپ کر کے بیٹھا ہوئے، اور وہ اس دن نکل کے ووٹ ڈالے، بالکل ٹھیک بات ہے۔ ایک حلقے کا 5-7 ہزار بندہ نکل کے ایکٹیو ہو جائے گا الیکشن والے دن، تو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے۔ تو جڑے مسلسل ایکٹیو لگے آ رہے ہیں ہر حلقے 10 تو 15 ہزار بندے، انہوں نے کی کرو گے؟ دیکھیں نا، آپ کی پریکٹس زیادہ ہے ایکٹیو ہونے کی۔ اگر فرض کرتے ہیں کہ کوئی بندہ نیٹ پریکٹس کرتا ہی جا رہا ہے، اس کی گیم زیادہ اچھی ہوگی، یا جڑا بالکل
ستا پہ اٹھ کے آگے گیند پھاڑ لے گا وہ زیادہ اچھی ہوئے گی. تو یہ ہے بات. مجھے نہیں لگتا کہ مسلم لیگ نون کو کوئی پکڑ سکیں گے. میں سچی بات ہے 5-7 قومی 8-10 حلقے میکسیمم میں جو سینٹرل پنجاب کے میں کہہ رہا ہوں جہاں پہ کوئی مسلم لیگ نون کا کوئی جوڑ چھوڑ پہ جائے گا. یہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں کوئی 5-7 حلقے ہیں پیپلز پارٹی نہ پہ جائے گا. اس سے زیادہ مجھے لگتا نہیں ہے کسی جگہ کے اوپر سینٹرل پنجاب میں نا. وہ دوجے جڑا پاس ہے ساؤتھ والا اتنے بھی ہو سکتا ہے کوئی 10-12 حلقیاں دے پیپلز پارٹی نہ پوے. پی ٹی آئی والا تو سین ہی کوئی نہیں گا اتنے تے انہوں دا کی کہتے ہیں کھ کنڈا نہیں گا. ٹھیک ہے مجھے یہی پتہ چلا ہے میں نے جو پتہ کروایا تو اتنے بالکل ایسا سین نہیں ہے. لیکن میں آپ سے گزارش یہ کروں کہ یہ جو ایک میڈیا ہائپ کریٹ کی گئی ہے یعنی آپ یہ دیکھیں کہ عمران احمد خان نیازی ولد اکرام اللہ خان نیازی سابق لاڈلا ریاست پاکستان جو ہے اس کو اب تک 3 کیسوں کے اندر سزا ہوئی. سر 3 کیسوں کے اندر چور وہ ثابت ہوا عدالت میں پلے نہیں کہہ رہا. اور ایسا کمال ذہن اس نے پایا ہے کہ اس نے خود تسلیم کیا کہ ہاں جی یہ 108 جو گفٹ ہے وہ مجھے ملے اور میں لیتے نے. انگوٹھی میں نے ملی میں بیچتی. وہ اس کو جرم ہی نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے وہ جو سیٹ ہے سونے کا وہ 3 ارب 16 کروڑ روپے کا وہ کہندی ہے کہ جناب سانو ملے اسی رہ لیا تانوں کی پرابلم ہے. ٹھیک ہے یعنی ان کے نزدیک یہ مسئلہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے کوئی چیز چرا لی ہے یا چھپا لی ہے. وہ اس بات کو مائنڈ ہی نہیں کر رہے. اینی ہاؤ یہ خود انہوں نے تسلیم کیا. دوسرا الزام اس کے اوپر آیا کہ جس نے سائفر جو ہے وہ پبلک کیا اور انہوں گواتا. وہ کہتا ہے بالکل ٹھیک بات. اعظم خان نے یہی بات جو ہے وہ عدالت کے اندر کہیں کھڑے ہو کے تو انہیں تھپکی تھی اور کہا جج صاحب یہ ٹھیک کہہ رہا ہے اس نے سچی بات کی ہے. این جی ہوا ہے کہ بھائی نے جرم ہے تو آپ کو سزا ملے گی. پھر غیر شرعی نکاح کے والے سے جو عدت کے دوران نکاح کے والے سے جو بات تھی اس میں بھی وہ اس نے باقاعدہ طور پر یہ تسلیم کیا کہ ہاں جی سی یکم جنوری بیاہ کیتا نکاح کیتا اور اسی دسیا لوگوں نے جا کے 18 فروری نو اور کہتے ہیں جناب ہمیں اپریل 2017 میں وہ بشرا بھی کہتی ہے انہیں زبانی طلاق دیتی. وہ بی بی زبانی طلاق کوئی نہیں ہوتی. آپ کوئی یعنی 500 سال پہلے زندہ نہیں رہ رہی. یہ 21ویں صدی ہے اور 21ویں صدی سے بہت پہلے 20ویں صدی میں ہی پاکستان کے اندر مسلم فیملی لاز بن گئے تھے. تو نکاح بھی اس کے تحت ہوتا ہے اور طلاق بھی قانون کے تحت ہی ہونی ہے. جب تک آپ کو طلاق کا سرٹیفکیٹ ایشو نہیں ہوتا آپ یعنی مرد ہو یا عورت وہ تسی پائے نہیں دوجے نکاح چو. جس دن وہ طلاق کا سرٹیفکیٹ ایشو ہو جائے گا اس کے بعد اگلا معاملہ آئے گا. بلکہ مجھے ایک اور ایکٹیوسٹ بڑی اچھی خاتون تھیں. وہ اللہ تعالیٰ اگر زندہ ہے تو انہیں صحت زندگی دے کے رکھے. میں بڑی پرانی بات کر رہا ہوں. ان کی ایک اور شخصیت کے ساتھ شادی ہوئی تھی کافی دیر پہلے. وہ ان سے کافی بڑے تھے 25-30 سال بڑے تھے. تو لیکن ان کا نہیں نبھی تو وہ وکھرے ہو گئے. اور میں نے ان سے کہا کہ یار تو وکھری رہ رہی ہے تو ہوں دوجا بیاہ بھی کر لا. یعنی ویسے بات چیت ہو رہی تھی. انہوں نے کہا نہیں میں عید کرو تو نکاح چاہ میں طلاق نہیں لیتی میں علیحدہ رہ رہی ہوں. یعنی اس بات کو جب وہ ان کے ساتھ نہیں رہ رہی تھی وہ خاتون اس بات کو وہ 5-7 سال گزر چکے تھے. ٹھیک ہے تو اس بات کا اس اسٹریٹ ورکر کو بھی پتا تھا. لاہور کی بڑی ایک زبردست ایکٹیوسٹ تھی. میں نام نہیں لوں گا. بڑی معروف شخصیت. میں نام نہیں ان کا لینا چاہتا کیونکہ یہ ان کا نجی معاملہ تھا. تو یہ بات انہوں پتہ ہے. تو اے بھائن جڑے شریعت چلنے والے لوگ نے یا بڑے اپنے لوگ پڑھے لکھے آکسفورڈ کے پڑھے لکھے لوگ نے انہوں نہیں پتا اس گل کا. تو چکر نہ دیو لوگوں نے بہو جی. آپ یہ 3 سزائیں حاصل کرنے کے بعد جو بھی ووٹر ہے پی ٹی آئی کا ہے نون کا ہے پیپلز پارٹی کا ہے ٹی ایل پی کا ہے جے یو ایف کا ہے انہوں ایک گل کا ضرور پتا ہے کہ کچھ ہو جائے ان الیکشن کے رزلٹس میں عمران خان نہ رہا ہوگا نہ وزیر اعظم بنے گا. لہذا مجھے نہیں لگتا کہ لوگ جس خاموش ووٹر نو بار بار سارے ٹی وی اور انہوں نے اینکر بیٹھ کے آوازاں مار دینے وہ باہر آئیں گے. مجھے نہیں لگتا. لیکن اگر آ جائیں تو میں پاجی ہر ایک دن نبض دے ہاتھ کوئی نہیں رکھا ہوا. میں اپنا اندازی بیان جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے لوگ نکل آئیں. سر یہ 12.5 کروڑ ووٹر ہے. میں سر ہر ووٹر تو نہیں جانتا
لہذا یہ بات اوورال میں ایک اندازے کے طور پہ بیان کر رہا ہوں. خیر چونکہ اب بات الیکشنوں کی ہو رہی ہے تو یہ جو میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ لاتیں قصون مکے مطلب گالو گالی سین وہ بڑا ایک سیریس میٹر بن گیا ہے, سنجیدہ حالات ہو گئے ہیں. وہ معاملہ یہ ہے کہ NA 127 کے اندر الیکشن ہو رہا ہے لاہور میں, اور یہاں پر بلاول بھٹو زرداری کینڈیڈیٹ ہیں اور ان کے مقابلے پہ مسلم لیگ نون کے عطا تارڑ صاحب کینڈیڈیٹ ہیں. اب میں آپ کو تھوڑا سا سیکوینس بتا دوں. میں ہرگز یہ نہیں کہنے جا رہا کہ فلاں غلط ہے اور فلاں درست ہے, میں آپ کو واقعات صرف بتانے لگا ہوں کہ واقعات کیسے کیسے ہوئے ہیں. میں آپ کے سامنے یہ اپنے چونکہ میں نے اسکرین شاٹس لیے ہوئے ہیں تو میں اس لیے موبائل اٹھا کر تو آپ کے سامنے جو ہے وہ چیزوں کو ذرا ترتیب سے بیان کر دوں تاکہ چیزیں سمجھ آ جائیں. اچھا جی, اب پہلا جو ٹویٹ آپ کے سامنے چل رہا ہے یہ سر ٹویٹ ہے سبط حسن صاحب ہیں. کوئی سبط حسن صاحب جو ہیں انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے. یہ کہتے جی میں پیپلز پارٹی کا PSF کا بندہ ہوں. بل ان کا جو ہے اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ یعنی ایکس کا اکاؤنٹ اس کے اوپر ہے یہ. وہ کہتے ہیں لاہور کے UC 228 اور N 127 میں نون لیگ کے جیلوں نے جیلوں کے الیکشن کمپین سے بھکلا گئی ہے. فلیکسز اتارے جا رہے ہیں. عطا ترڑ کے گنڈوں نے مرتضیٰ بھٹی اور کارکنوں کو آخری جو ہے نا وہ کے گنڈوں مرتضیٰ بھٹی ایکچولی وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں, ان کی ویڈیو ہے پوری. وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ انہوں نے ہمارے جو ہے نا لوگوں کو تنگ کیا ہے, اسلحہ نکالا ہے فلاں بندے کے اوپر اور بندہ ساتھ کھڑا کیا وہ لڑکا جو ہے, اور اگر باز نہ آئے تو اسی جناب انج کر دیں گے انج کر دیں گے. یہ ویڈیو جو ہے یہ سر پرسوں کی, ٹھیک ہے, یعنی یہ 2 تاریخ کو ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے کسی وقت, ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد گزشتہ روز ہوا یہ کہ اس ویڈیو کے اپلوڈ ہونے کے مطلب کم از کم کو 18-20 گھنٹے بعد بلاول بھٹو زرداری نے اس ویڈیو کو کوٹ کرتے ہوئے اس کو ری ٹویٹ کیا, ٹھیک ہے. اور انہوں نے لکھا کہ جناب جو مسلم لیگ نواز ہے وہ PSF کے اسٹوڈنٹ سے جو ہے نا وہ ڈر گئی ہے, اور PSF جو ہے اس نے تو ڈکٹیٹرشپ کا وہ کیا ہوا ہے مقابلہ تو یہ تو چھائی کوئی نہیں ہے. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ 8 فروری جو ہے وہ ان کی سیاست جو کہ تشدد پر مبنی ہے PMLN کی اس کو دفن کر دے گا پکڑ کے, اور جو یہ ڈویژنس ڈال رہے ہیں اور ہیٹریٹ ڈال رہے ہیں یعنی نفرت اور تشدد کی سیاست کا خاتمے کا دن ہوگا. یہ بلاول بھٹو زرداری نے براہ راست نون لیگ کے اوپر اٹیک کیا. اچھا اب جب یہ واقعہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ گزشتہ شام بلکہ کر لیں, ٹھیک ہے, یہ جب بلاول بھٹو زرداری اب کی ٹویٹ آتی ہے تو اس کے کوئی 2-2.5 گھنٹے بعد ایک جو مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ ہیں عطا تارڑ صاحب, وہ جناب ایک تھانے پہنچ جاتے ہیں اور ان کے پاس ان کی ایک ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے. اس ویڈیو میں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ جو ہیں اپنا 3 لوگ یہ ہم نے پکڑے ہیں, چھاپا مارا ہے اور پکڑے ہم نے یہ اپنا کیا کہتے ہیں پیپلز پارٹی کے ایک ڈیرے سے, وہاں پر لوگوں کو پیسے بانٹے جا رہے تھے اور یہ مقدس کتابیں ہیں جن کے اوپر ہاتھ رکھ کے ان سے حلف لیا جا رہا تھا. یہ وہ الزام لگا رہے ہیں کسی تھانے میں کھڑے ہو گئے, ٹھیک ہو گیا. اچھا اب جب یہ چل رہی ہے تو اس دوران ابھی یہ اس کی بازگشت کم نہیں ہوئی تو اس دوران جو ہے وہ ایک ویڈیو کلپ آ جاتا ہے پیپلز پارٹی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے جو کہ واٹس ایپ گروپس ہوتے ہیں صحافیوں کے لیے بنے ہیں, اس میں ایک آ جاتا ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ عطا تارڑ کے پوسٹر لگے ہوئے ہیں, کچھ خواتین کھڑی ہیں, کچھ لوگ اور بھی کھڑے ہیں, کچھ لوگ بیٹھے ہیں, ساتھ نوٹ پڑے ہیں, ساتھ کمپیوٹر ہے, لیپ ٹاپ ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم عطا تارڑ کو ووٹ ڈالیں گے, اور 5-5 ہزار نوٹ پے نے. وہ کتنے نوٹ لے رہے ہیں کتنے نہیں دے رہے یہ نہیں اس میں دکھایا گیا, لیکن نوٹ پڑے ہیں اور کہا جا رہا ہے جی حلف دیا جا رہا ہے کہ ہم ووٹ عطا تارڑ کو دیں گے. اچھا وہ لگتا ہے یوں ہے جیسے عطا تارڑ کا وہ کوئی دفتر نما کسی نے کھولا ہوا اور وہاں پر ایسا ہو رہا ہے. اب یہ ایکچولی میں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ کیونکہ میں موقع سے نہیں گیا, میں تو ان ویڈیوز کا ذکر کر رہا ہوں جو مارکیٹ ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. اچھا ابھی یہ بات ختم نہیں ہوئی, ساتھ ہی مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا اور وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. اس میں
صابر محمود ہاشمی صاحب ہیں، مسلم لیگ نون کے ایک بڑے ایکٹیوسٹ ہیں، اور انہوں نے کہا جناب کہ یہ جو ہیں اپنا رد الخرید ووٹ آپریشن کیا تا تارڑ نے، اور NA-127 کے اندر، ویسے نام ویسے منڈے نے بڑا سچیا ہے جی، زبردست، رد الخرید ووٹ آپریشن کیا انہوں نے، اور کوڑ لکھپا چنگی امر سدھو کے علاقے میں قرآن پاک اور سورہ یاسین پر حرف لے کر ووٹ خریدے جا رہے تھے۔ یہ صابر محمود ہاشمی صاحب نے 4 کلپس جو ہیں اس کے اوپر لگائے ہیں۔ ان چاروں کلپس میں ایک کلپ وہ ہے جو کہ عطا تارڑ صاحب جس میں بات کر رہے ہیں، 3 کلپس ایسے ہیں جس میں کسی بہت بڑے حال نما جگہ کے اوپر ایک بڑی تعداد میں لوگ کھڑے ہیں، اور وہاں پر ایک شخص جو ہے یا کوئی شخص بھی جو کیمرہ سے مووی بنا رہا ہے وہ جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر ایک اور ہے جہاں پر 2-3 لوگ کھڑے ہیں کسی حال کے اندر، اور وہ ایک کے ہاتھ میں پیسے ہیں، 2 لوگ اس سے بات کر رہے ہیں، دونوں تینوں کے سینوں کے اوپر جو سٹیکر لگے ہوئے ہیں وہ پیپلز پارٹی سے ریلیٹڈ ہیں۔ پھر ایک اور جو کلپ ہے اس میں بھی اسی طرح کا سین ہے۔ اچھا، اب یہ کلیم کر رہے ہیں مسلم نون والے کہ یہ کوئی پیپلز پارٹی کا ہے ایریا جہاں پر پیسے بانٹے جا رہے ہیں۔ اچھا، مجھے نہیں پتا، سچی بات ہے، پیسے دے رہے ہیں پیسے نہیں دے رہے ہیں، مسلم لیگ نون والے خرید رہے ہیں پیپلز پارٹی والے خرید رہے ہیں، یہ میرے علم میں نہیں ہے، مگر میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ NA-127 ہو یا کوئی اور حلقے ہوں، وہاں پر دفاتر کھولنے کے لیے کمپین کے نام کے اوپر پیسے ضرور خرچ ہوتے ہیں، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ یعنی جو بھی ایکٹیوسٹ ہے وہ آپ کہتے ہیں جی آپ دفتر کھولو، آپ کا نون لیگ کا بندہ ہے یا پیپل پارٹی کا بندہ، وہ کہتا ہے بھائی میں دفتر کھول دینا، دکان لے لئیے ایسے دفتر کھول دیو، ایسا کرایہ دے دو مہینے کا، ایلو جی کرایہ، ایسے بھائی روز روٹی چلنی ہے، چاہ پانی چلنا ہے، وہ دے پیسے دے دیو، کہتے ایلو پیسے، ایسے کرسیاں دے کرایہ، وہ کہتے ہیں کرسیاں دے کرایہ، سٹیمر لگنے وہ کہتے سٹیمر بھی دے دینے ہیں، بینر لگنے وہ بینر بھی دے دینے ہیں، کنوینس دے دیو لوگوں لے کے آنا جلسے وہ کنوینس بھی دے دیں۔ تو یہ بہت زیادہ پیسے کا استعمال بہرحال ہے۔ اچھا، اس جو میں نے استعمال یہ بتایا اس کو ہماری جو پولیٹکس ہے اس کے اندر قبول کر لیا ہوا ہے لوگوں نے، یعنی اس پر کوئی مائنڈ نہیں کرتا، وہ کہتے ہیں یہ تو سیاسی کام ہے جی، یہ تو پھر پیسے تو خرچ ہونے ہی نہیں۔ یار کم آن، پیسہ خرچ کر کے تسی سیاست اتنا مہنگا کرتا پھڑ کے، وہ ماتڑ شودر ساڈے نال دا بیچارہ تے سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ الیکشناں دے واسطے منہ بھی کر جائے، اس نے نہیں کر سکتا جا کے مور لا دے پائے ووٹ پا دے اللہ خیری صلی، اس تو علاوہ کچھ نہیں کرن جوگا۔ یہ ہے ایکچوئل بات۔ بال اب پیپلز پارٹی والوں کا کہنا ہے کہ جناب انہوں نے عطا تارڑ صاحب نے ہمارے ایک کیمپ کے اوپر حملہ کیا اور وہاں پر مار پیٹ کی، اور وہاں پر لوگوں کو جو ہے انہوں نے تشدد کیا۔ پلوشہ خان صاحبہ جو سینیٹر ہیں پیپلز پارٹی کی، ان کا ایک بیان جاری ہوا اور اس میں انہوں نے اس طرح کے الزامات لگائے ہیں، اور وہ پھر کہ دیکھ لیں گے تو یہ کر لیں گے تو وہ کر لیں گے، وہ ساری گفتگو جو الزامات کی ہوتی ہے وہ ہو گئی ہے۔ تو گلا پائیں ذکر آ گئی ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ مریم نواز بھی اب ایسی چیزوں کو ری ٹویٹ کر رہی ہیں، تو حالات جو ہے پاجی وہ کافی بگڑے پے نے۔ NA-127 میں مقابلہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، تبھی تو ایک دوسرے کے اوپر اس طرح کے الزامات لگے ہیں تے اے نہ ہوئے کہ اے دوویں لڑتے رہے، ٹھیک ہے، تے پائن وچوں پی ٹی کا جڑا آزاد امیدوار ہے وہ کسی اور پاسے نکل جائے۔ تو بہتر یہ ہے کہ چیزوں کو بیٹھ کے ریزالو کیا جائے، بجائے اس کے کہ آپ اپنے گندے کپڑے دنیا کے سامنے دھوئیں۔ دونوں پرانی سیاسی جماعتیں ہیں، ایک طرف بہت بڑی پارٹی کا ایک وڈا لیڈر یعنی چیئرمین تو ہوتے تو کوئی گل نہیں نہ پائے وہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں، دوسری سائڈ پہ عطا تارڑ بھی بے شک ان کا قد کاٹ سیاسی بلاول کے مقابلے پہ نہیں ہے، مگر پائے نا باقاعدہ ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہے، اس کا جو جدوجہد ہے یہ پچھلے 4-5 سال میں وہ ہم نے دیکھی ہے، اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھی، تو اس بیٹھ کے باقاعدہ چیزوں کو میرا خیال ہے کوئی وچ پوے تو چیزوں کو ریزالو کریں۔ پیسے کا استعمال نہیں ہونا چاہیے، ووٹ خریدنا تو سر بہت بڑی ایک لعنت ہے نا، میں تو سمجھتا ہوں، لیکن میں سچی بات ہے یہ فلیکساں دینے والا یا کرایہ دینے والا کام ہے نا دفاتر دا، وہ دے بھی بھائی میں بڑا خلاف ہاں، اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ چلن آگے بڑھنا چاہیے، اس کو بھی ختم کریں۔ ووٹ لیں نظریے کے نام پر، ووٹ لیں اپنے تعلق کی بنیاد کے اوپر،
میں تو کم از کم ایسا سمجھتا ہوں. میں نے آپ کے سامنے ساری وہ باتیں رکھی جو ریکارڈ کے اوپر ہے. فیصلہ پوائنٹ پاکستان کے عوام نے کرنا ہے. 8 فروری کو NA 1 to 7 کے لوگوں نے کرنا ہے کہ وہ کس کو پسند کرتے ہیں. ووٹ سر ضرور دیں, اپنی مرضی کے بندے کو دیں, لازمی طور پہ دیں, کیونکہ یہ ہم سب کا قومی فرض ہے. میں کم از کم ایسے سمجھتا ہوں. آپ پتہ نہیں کیسے سمجھتے ہیں, جیسا بھی سمجھتے ہیں لکھیے گا ضرور, مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. پھر اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ میں.